بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العظیم۔ میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شیراز مغل، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ میں نے کل بات کی تھی عقیدہ توحید پر بات کرنی تھی، جو میں نے ویڈیو میں پیغام بھی دیا تھا، تو آج اسی موضوع پر میں آپ سے اظہار خیال کروں گا۔ جو میں نے علماء سے سنا، جو میں نے علماء سے سیکھا، جو میں نے پڑھا، اس پر میں نظر ثانی کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ اخلاص میں، جس کو سورۃ توحید بھی کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، یعنی وہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو میں آسانی سے سمجھاؤں آپ کو میں کہ عقیدہ توحید ہے کیا۔ اب کچھ ٹائم ہم پہلے چلے جائیں، کچھ زمانے پہلے چلے جائیں، ارسطو کا زمانہ گزرا، اس سے پہلے سقراط کا زمانہ گزرا، بقراط کا زمانہ گزرا، اس کے علاوہ جو پلیٹو کا زمانہ گزرا، بلکہ اور آسانی سے آپ کو بتاؤں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور گزرا، جس طرح قرآن میں بھی ان کے بارے میں آیا، قرآن میں یہ الفاظ بالکل موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب لوگوں نے سورج کی پوجا شروع کر لی، ستاروں کی پوجا شروع کر لی، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بچڑے کی پوجا کر رہا تھا، کچھ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، کچھ پانی کی پوجا کر رہے تھے، کچھ آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ اب اسی دوران جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو مبعوث کرتا ہے اور پیغمبر کے ذریعے انسانوں تک ایک پیغام پہنچاتا ہے، وہ پیغام یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب جب پیغمبر کو اللہ تعالیٰ مبعوث کرے اور اس بات کی دلیل پیغمبر دے کہ اللہ ایک ہے، اور اس پر جب انسان ایمان لے آئیں تو یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے پیغمبر پر ایمان لانا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اب جب عقیدہ توحید کی طرف ہم بڑھتے ہیں، پھر آگے بہت سارے لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم عقیدہ توحید پر ایمان لے آئیں تو اللہ کی شان کیسی ہے، اللہ کس کی طرح ہوگا، خدا ہے کس کی طرح؟ تو پہلے قرآن کے اندر یہ چیز موجود ہے، لیس کمثلہ، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، اس کی برابر کوئی چیز نہیں، وہ اپنی شان کے مطابق موجود ہے۔ تو اب کیونکہ علم رکھنے والے لوگ، تجزیہ رکھنے والے لوگ، فلاسفر اس پر بہت سارے زیادہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی شکل کیسی ہے، اللہ کی شان کیسی ہے، اس پر ہمیں دلیل دیں۔ تو اللہ کے بارے میں جو علماء نے فرمایا، جو ہم نے علماء سے سنا، جو فقہاء سے سنا، اللہ کی ذات لامحدود ہے، وہ عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اب جو انسانوں کی عقل بنائی، چاہے وہ عقل کسی فلاسفر کے پاس ہو، کسی سیاستدان کے پاس ہو، یا کسی عالم کے پاس ہو، اب جو عقل بنانے والا ہی اللہ ہے، وہ عقل کو کریٹ کرنے والا اللہ ہے، جو کریٹر ہے اس نے عقل کو بنایا، تو عقل اس چیز کا احاطہ کبھی نہیں کر سکتی کہ اللہ کی شان کیسی ہے۔ میں آپ کو ایک آسان سی مثال لے دیتا ہوں۔ آبادی نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، جو دل میں تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا، جو دل میں تو آتا ہے پر سمجھ میں نہیں آتا، یہ میں جان گیا تیری پہچان کے لیے۔ مطلب جو ہماری عقل میں جو چیز نہیں آتی، جو ہمارے عقل میں نہ آئے، جس چیز کا عقل احاطہ نہ کرے، یہ رب کی شان کے ساتھ علماء اس کو ملاتے ہیں۔ تو ایک بہت زبردست واقعہ بھی ہے، ایک حافظ تھے جو نابینا تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا کھیر لے کر۔ تو اب چونکہ ایک بندے نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے تو اس کا وہ احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ اب جو بندہ شروع سے نابینا ہے، وہ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ وہ چیز کیسی ہوگی۔ اب کسی بندے نے کھیر پیش کی اور حافظ صاحب نے کہا کہ یہ کھیر کا کلر کیسا ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ اس کا کلر سفید ہے۔ تو حافظ صاحب کہنے لگے کہ یہ سفید کلر کس طرح کا ہوگا؟ تو اس بندے نے کہا یہ جو سفید کلر ہے یہ دودھ کی طرح کا ہوتا ہے۔ اب حافظ صاحب نے پھر سوال کیا، کیونکہ دودھ تو انہوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا، اب وہ عقل میں کیسے لے کے آتے؟ تو بندے نے یہ کہا دودھ جو ہے وہ ایک بگلے کی طرح کا ہے، جس طرح بگلے کا سٹائل ہوتا ہے اس ٹائپ کا ہوتا ہے سفید کلر۔ تو حافظ صاحب نے اس کا جب ہاتھ پکڑا تو وہ کہہ رہا ہے اچھا بگلا اس طرح کا ٹیڑھا ہوتا ہے، تو پھر تو میں نے یہ چیز کھانی ہی نہیں ہے۔ اب حافظ صاحب کے ذہن میں وہ چیز آئی نہیں عقل میں، انہوں نے دیکھی نہیں تھی۔ تو اب جب ہماری عقل رب العزت نے بنائی، وہ عقل اس کا تعین کیسے کر سکتی ہے کہ رب کی شکل و صورت کیسی ہے یا اس کی مثل کیسی ہے؟ تو علماء کرام نے یہاں تک ہی ہمیں کہا کہ وہ اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے جس نے 18,000 جہان بنائے۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے چرند و پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، آسمان، زمینوں، یہ روشنیاں، یہ صبح کی کرنیں، یہ سمندر کی لہریں ہمارے رب تعالیٰ نے بنا کر انسانوں کے دی کہ انسان یہاں پہ رہ سکیں اور وہ میری عبادت کر سکیں۔
جو میرا موضوع تھا عقیدہ توحید کا، عقیدہ توحید یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آنا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیو ہوگی وہ رسالت پر ہوگی، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے آپ ضرور یہ ویڈیو دیکھیں اور دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں۔ وما توفیق الا باللہ۔